قرآن اور علی ہمیشہ سے ساتھ تھے اور علی قرآن کے ساتھ ہمیشہ تک رہے گا، اور جب حوض کوثر پر حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائیں گے تو یہ قرآن اس وقت بھی علی کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار اور قرآن کے رشتے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انی تارکم الثقلین، فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن، وعطرۃ اہل بیتی، اور دوسرا اپنی اہل بیت تم میں چھوڑے جا رہا۔ اور فرمایا انہما لا یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، میرا قرآن اور میری اہل بیت یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میری اہل بیت قرآن کے ساتھ آئے گی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا یہ جو تعلق ہے اس کا کیا نام ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پڑھنے پڑھانے والے احباب یہ بات جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے پریکٹیکل اور ایک ہوتی ہے تھیوری۔ تھیوری کتاب میں سے لی جاتی ہے اور پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ 9th 10th کے طلبہ اس بات سے آگاہ ہے کہ ان کی تھیوری کتاب میں ان کو فزکس، کیمسٹری، بایو کی صورت میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن صرف تھیوری کا امتحان دینے والا پاس نہیں ہوتا جب تک پریکٹیکل بھی اس کا کر کے نہ دکھائے، اور یہ چیز آگے بڑی کلاسز میں بھی چلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ میرا قرآن اور اہل بیت حضور کی یہ دونوں آپس میں لازمہ ملزوم ہے، بتانا یہ مقصد تھا کہ اگر تم نے تھیوری پڑھنی ہو تو تھیوری کی شکل میں قرآن دے دیا، اور اگر اسی قرآن کا تم نے پریکٹیکل دیکھنا ہو تو میری اہل بیت اطہار موجود ہے۔ قرآن کتاب ہے اور اس کتاب کی عملی صورت حضور کی اہل بیت موجود ہے۔ اگر کسی نے قرآن کو پڑھنا ہو تو کتاب کی شکل میں پڑھ لے، اور اگر اسی قرآن کو تم نے کسی انسان کے روپ میں دیکھنا ہو تو وہ اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہیں۔